أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة عليكم. درود ایسا کہ کچھ کہنے کو دل چاہنے لگے. توجہ بات شروع کی جائے. مسلسل 4 راتیں آپ نے مفہوم اطاعت پر میرے ناقص مدور علم کے تحت گفتگو سماعت فرمائی. آپ کو اطاعت اور عبادت کا فرق بتایا گیا. اطاعت کے جن اشیاء سے رشتے ہیں ان پر گفتگو ہوئی اور نتیجہ یہ نکالا گیا کہ اطاعت تو عبادت ہوا کرتی ہے، اکیلی عبادت اطاعت نہیں ہے. جلوس نے آپ کو تھکایا ضرور ہوگا، لیکن اس میں قطعاً میں قصوروار نہیں ہوں. ہونا یہ چاہیے کہ آخری مجلس مجھے بھی دن میں ہی پڑھا لی جائے تاکہ تازہ دم لوگوں سے خطاب کیا جا سکے. لیکن بہرحال اگر ایسا نہیں ہے تو چند لمحے میں نے آپ کو تکلیف سماعت تو دینی ہے اور نتیجہ بھی آپ کی جوڑی میں ڈالنا ہے. تو پہلے سوچ کے بتا دو کہ کتنے لمحے سننے کا ارادہ ہے. جی نعرے نے تو بتایا ہے کہ 10 منٹ پڑھنا چاہیے مجھے. خیر، اطاعت تنہا بھی ہو تو عبادت ہو سکتی ہے، لیکن اکیلی عبادت کبھی بھی اطاعت نہیں ہو سکتی. اور نجات کی شرط عبادت نہیں اطاعت ہے. نجات کی شرط سورہ رعد سے آیت پڑھنے لگا ہوں، لکھیے گا لوح دل پر. ارشاد ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ. فرمایا جو 7 آسمانوں میں ہیں سارے کے سارے، اور زمین پر جتنے جاندار ہیں سارے کے سارے، طَوْعًا یا کَرْهًا اللہ کا سجدہ کرتے ہیں. یعنی اگر اطاعت سے کریں پھر بھی کرتے ہیں، کراہت سے کریں پھر بھی کرتے ہیں. اب یہ آیت ہے، روایت ہوتی تو میں بھی تمہارا ساتھ دیتا کہ ضعیف ہوگی، اور آیت کو ضعیف کہنے سے پہلے ایمان ضعیف ہو جاتا ہے. اب اللہ کہتا ہے کہ کائنات کا ہر ذی روح سجدہ کرتا ہے، لیکن نہ ہر ذی روح عابد ہے، نہ ہر ذی روح مطیع اور صاحب اطاعت ہے. اب مجھے نہیں خبر. اب دیکھو، گاہک کی منت کرنا غضنفر نے کبھی سیکھا نہیں، غرق پر میں نے سیکھا تھا. اس عمر میں کیا منت کروں گا کسی کی؟ منت کر کے سودا وہ بیچتا ہے جو کھوٹ ملا کے بیچتا ہو. جس نے کھڑا بیچنا ہوتا ہے وہ نفرت سے بیچتا ہے اور اپنی شرائط پر بیچتا ہے. جس کے دامن میں گنجائش خریدنے کی پھیلا دے. یعنی اللہ ساجد بھی کہہ رہا ہے کائنات کے ہر ذی روح کو، لیکن زمین پر فرعون بھی رہتا ہے، زمین پر یزید بھی رہتا ہے، زمین پر نمرود بھی رہتا ہے. تو پھر ڈھونڈ فیصل آباد کے باشندے وہ عبادت جو جنت لے جائے، جس سے اس کی مشیت خریدی جائے، جس سے اس کو راضی کیا جائے. اب مجھے نہیں خبر کہ کہاں کہاں چہرے بگڑیں گے، کہاں کہاں شجرے الجھیں گے، کہاں کہاں سوچوں دم توڑ دیں گی. یہ کہنے لگا ہوں سلیم بن قیس ہلالی
سرکار صادق فرماتے ہیں ہمارے جس شیعہ کے گھر میں اس کی کتاب نہ ہو اسے ہماری معرفت کا کاکا پتہ ہی نہیں ہے۔ سلیم بن قیس ہلالی کہتا ہے کہ مجھے ابو ذر مل گیا، ہاں کیونکہ میں رسول سے نہیں مل سکا تھا، صحابہ رسول سے ملاقات ہوئی، میں بعد میں آیا مدینے، میں نے ابو ذر سے کہا یا ابا ذر حدثنی بأوجب ما سمعت من رسول اللہ فی علی، بس تو ہے اور میں ہوں اور کوئی نہیں سننے والا، کوئی عجیب ترین بات جو تو نے علی کے بارے میں رسول سے سنی ہو میرے کان میں کہہ دے۔ دل نہیں جا رہا تو چھوڑ دوں۔ اگر یہ نعرہ میرے یقین کے لیے لگایا گیا تھا تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم زہرا کے شوہر، جبریل کا ٹیچر، میرا ساقی کوثر، میرا فاتح خیبر، پیغمبر نے پکارا، بدر میں پکارا، احد میں پکارا، خندق میں پکارا، نبیوں نے پکارا، ولیوں نے پکارا، من تم تو مولا، من تم تو مولا، ابو ذر کا مولا، پیغمبر کا مولا، میثم کا مولا، معراج کا مولا۔ میرا مقصد یہ بالکل نہیں تھا میرے عزیز، میرا مقصد یہ ہے کہ ذہن آمادہ ہوں تو پھر حقیقت کا موتی جھولی میں ڈالوں تاکہ سنبھالا بھی جا سکے۔ حقیقت عبادت اور حقیقت اطاعت کو بے نقاب کرنے لگا ہوں میں۔ حوالہ میں نے پہلے بتا دیا ہے، اور پہاڑ سے زیادہ مدنی، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں۔ سلیم بن قیس ہلالی کی کتاب جہاں پر رکھی اپنی جگہ سے چل ہی نہیں سکتی، زمین چل سکتی ہے، زمان چل سکتے ہیں، لیکن میری دلیل نہیں چل سکتی۔ اب اسی لیے میں نے کہا ہے پتہ نہیں کتنے چہرے بگڑیں گے، کتنے شجرے الجھیں گے، کتنی سانسوں میں شکوک کے جراثیم سرایت کر جائیں گے۔ سلیم کہتا ہے جب میں نے اس سے کہا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد کو تاج رسالت سے سرفراز کیا، میں نے انہی کانوں سے سنا، مجھ سے رسول نے کہا تھا یا ابا ذر ان للہ لتسعین الف ملکا خلف العرش لیس لهم تسبیح ولا عبادت الا الطاعۃ لعلی والبراءۃ من اعدائہ والاستغفار لشیعتہ۔ محمد نے مجھ سے کہا تھا کہ عرش سے پیچھے 90,000 فرشتے اللہ نے ایسے پیدا کیے ہیں، نہ کبھی تسبیح پڑھتے ہیں نہ کوئی عبادت کرتے ہیں، بس ان کے کام ہی یہ ہے یا علی کی اطاعت کرتے ہیں یا علی کے دشمن پہ لعنت کرتے ہیں۔ لیس لہم تسبیح، نہ ان کی کوئی تسبیح ہے، ولا عبادت، نہ کوئی عبادت کرتے ہیں، بس 3 کام کرتے ہیں، الا الطاعۃ لعلی والبراءۃ من اعدائہ والاستغفار لشیعتہ، یا علی کی اطاعت کرتے ہیں یا علی کے دشمن پر لعنت کرتے ہیں یا علی کے شیعوں کے لیے استغفار پڑھتے ہیں۔ پڑھنے بڑی بات نہیں، آپ بتاؤ فرشتے تو وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے ہم عباد مکرمون، میرے صاحب تکریم عبد ہے، فرشتے صاحب عزت ہیں، کرتے علی کی عبادت ہے۔ وہ عبادت حقیقت اطاعت کا دوسرا نام ہے، نہ تسبیح نہ عبادت۔ تو علی کو چھوڑ کر اپنے دلیل بھرے سجدے کے زور پر جنت چلا جائے گا۔ میں نے یہاں اسی ممبر سے 3 سال پہلے حدیث قدسی پڑھتی تھی، بڑے بڑے ظرف چھلک اٹھتے تھے، آج اسی کی تشریح کا وقت آ گیا ہے۔
نہیں یہ مزہ ہی نہیں آ رہا، اس طرح سامنے آؤ. حدیث قدسی وہ جو صرف شیعہ کتابوں میں نہیں، برادران اہل سنت کے امام المفسرین صاحب تفسیر کشاف علامہ جان اللہ زمخشری نے بھی اسے لکھا تھا کہ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا تھا شب معراج سر اٹھانا کہ اقسمت بعزتی وجلالی لأدخلن الجنة من اطاع علیا وان عصانی واقسمت بعزتی وجلالی لأدخلن النار من عصى علیا وان اطاعنی. اللہ نے کہا تھا اے میرے حبیب مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم میں اس شخص کو جنت میں ضرور داخل کروں گا جو علی کا فرما بردار ہے چاہے میرا بے فرمان کیوں نہ ہو. اللہ کہہ رہا ہے اقسمت بعزتی وجلالی، مجھے اپنے عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم. پہلے دو قسمیں کھائیں، پھر کہا لأدخلن. جی فعل مضارع ہے، نون ثقیلہ سے مؤکد ہے، لام تاکید سے تاکید ثانی ہے، یعنی چار تاکیدیں بنی. ضرور، بے ضرور، بے ضرور، ضرور اس بندے کو جنت میں داخل کروں گا جو علی کا فرما بردار ہے چاہے میرا نافرمان کیوں نہیں. اور مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم لأدخلن النار من عصى علیا وان اطاعنی، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ضرور بے ضرور اس بندے کو جہنم میں داخل کروں گا جو علی کا نافرمان ہے چاہے میرا فرما بردار کیوں نہیں. ارادے میں نے جلدی کوشش ہو رہی ہے اس لیے دی ہے کہ تھکن کی شکن ابھرنے سے پہلے میں چلا جاؤں گا. آخری بندے تک سر اٹھانا. حوالے بھی تم نے سن لیے، فرمان الہی ہے. اپنی طرف سے کہوں دیوار پہ مار دینا. جب پہلی بار ڈاکٹر ظفر میں نے یہ پڑھی تھی بڑے چہرے بجھ گئے تھے، بڑے بڑوں کے فیوز اڑ گئے تھے. آج بتانے لگا ہوں سرور حقیقت کیا ہے، کیوں ہے ایسا. اپنے نافرمان سے منہ موڑ لیتا ہے، آنکھیں بند کر لیتا ہے، لیکن علی کے نافرمان سے آنکھیں بند کر ہی نہیں سکتا. وجہ کیا ہے؟ اور پہلے ایک تیسری حدیث پڑھ دوں. حدیث رسالت ہے، سارے حلالی بوالی. اب ہر چہرہ میرے سامنے ہے، ایک ایک عکس دیکھ رہا ہوں میں. تیرے رسول نے فرمایا ان اللہ لاشد غضبا علی من اشرک بولایت علی ابن ابی طالب ممن اشرک بتوحیدہ. فرمایا اللہ اپنے مشرک پہ اتنا غضبناک نہیں ہوتا جتنا علی کی امامت میں شریک بنانے پہ غضبناک ہوتا. پچھلا محلہ چلا تو نہیں گیا. ان اللہ اشد غضبا، شدید نہیں اشد، شدید ترین ندیم غضبناک ہوتا ہے اللہ اس پر جو علی کی ولایت میں شریک بنائے. ممن اشرک بتوحیدہ، اپنی توحید کے مشرک پر نہیں. میں اللہ کے پاس گیا تھا سرور، کچھ فرشتے تو نے ایسے پال رکھے ہیں نہ تجھے جھکتے ہیں نہ تیری تسبیح کرتے ہیں، صرف علی کی اطاعت. تو کہتا ہے عزت و جلال کی قسم جو علی کا فرما بردار ہو چاہے میرا نافرمان ہو میں جنت دوں گا. تیرا رسول کہتا ہے کہ اللہ کے شریک بنانے والے پر اللہ کو اتنا غصہ نہیں آتا جتنا علی کے شریک بنانے پر. وجہ بندے کی اتنی اہمیت کیوں؟
سرور میرا خیال ادھار کر لیں. جواب سارے دے دیا کرو ورنہ بندہ ساڈے کول ہور بھی ہے. نعرہ حیدری. پھلے بڑی بات اپنے مشرک پہ اتنا برہم نہیں جتنا علی کے مشرک پر. وجہ کیا ہے؟ اللہ نے ڈاکٹر ظفر مجھے اپنے لفظوں میں سمجھایا. میں اپنی مثال میں سمجھانا پہلے چاہتا ہوں تاکہ بچوں کے دامن میں بھی کچھ پڑ جائے. اب ایسا ہے فیصل آباد والوں، آپ نے میری آڈیو کیسٹیں سن رکھی ہیں، اندیکھی محبت ہوگی، بس میری آواز آپ تک پہنچی، میں پہنچا ہی نہیں. اٹھتے بیٹھتے اب جنہوں نے مجھے دیکھ رکھا ہے، جو مجھے جانتے ہیں، ان کے سامنے آ کے ہاں غضنفر کو دیکھنے کو بڑا دل چاہتا ہے. پتہ نہیں کب ملاقات ہو، پتہ نہیں کب شرف زیارت ملے. مجھے پتہ چلا کہ گراؤنڈ قریشیاں والے فیصل آباد والے تڑپ رہے ہیں میری زیارت کو. میں نے اپنی تصویر بھیج دی، آپ نے دیکھی، پرزے کر دی. سکونت ہے نا جنہیں چپ جے پھر کہندے جے کڑی مڑی اٹھ پیندا ہے. جواب تسی ہن آ بھی دینا بھی جنہ جو کچھ نہ کیا تسی سارے بولے جے. نعرہ حیدری. پلے بڑی بات یہ سر سے گزر گئی. اچھا چلے آپ نے پرزے نہیں کی، دیکھا، پھینک دی، گھر سے باہر پھینک دی، کونے میں پھینک دی، ایک طرف پھینک دی، اور پھر کہا غضنفر کی زیارت کا بڑا شوق ہے. اور میں نے جب یہ سنا میں کہوں گا منافقت ہے، یہ محبت نہیں. کائنات میں دو علی ہیں. نعرہ حیدری. کیوں جواب بھائی ایسا ہی ہے نا؟ میں کہوں گا یہ منافقت ہے، محبت نہیں، یہ جھوٹ ہے، حقیقت نہیں. اگر مجھ سے پیار ہوتا میری تصویر کو پھینک دے، میری تصویر کو نظروں سے گرا دے. تو اللہ کہتا ہے میں تو اندیکھا ہوں ہر ایک کے لیے. جھوٹی توحید کے ڈھنڈورچیوں نے اللہ کا اللہ کے نعرے لگا لگا کے اللہ کی تصویر پڑھ کے سماعت کے بریائی پہ خراشیں ڈالنے کی کوشش کی. میں نے علی کو ولی اللہ عین اللہ عظم اللہ نشان اللہ جو اللہ ید اللہ بنا کر نعرہ روٹین کا نہیں ہے، اس منافقت پہ لعنت ڈالنے کے لیے. ذرا زور سے دم مست کلندر، دم مست کلندر، فاتح خیبر، شافع میشا، ساقی کوثر، سر پہ ملیں گے، شام چلیں گے، بھر کے پیئیں گے. نعرہ میں نے علی کو سب سے پاؤں تک اپنی تصویر بنا کے بھیج دیا. اب میں اپنے مشرک پہ اس لیے زیادہ غصہ نہیں کرتا کہ مجھے تو کسی نے دیکھا نہیں، علی کو تو دیکھ رکھا ہے. سمجھ میں آ رہی بات نہیں؟ سمجھ میں نہیں آخری محلے والے پرلے محلے والوں تم بھی میرا ساتھ دینا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا. فقہ ڈاکٹر ظفر قربان جعفری فقہ یہ تو کہتی ہے کہ جس گھر میں کسی جاندار کی تصویر لگی ہوئی ہو وہاں نماز نہیں ہوتی. انسان کی تصویر ہے، گائے بھینس کی ہے، گھوڑے کی ہے، یعنی کسی بھی جاندار کی تصویر ہے، نماز ندیم نہیں ہوتی. لیکن اگر گھر میں کعبے کی تصویر ہے اور نہیں جس کو علی وارے میں نہیں، جلدی سے علی کی کشتی ولایت کا بوجھ ہلکا کرے، اتر جائے. علی کو جہنم کے ایندھن کی ضرورت نہیں. بے غیرت شرم نہیں آتی. کعبے کی تصویر سے نماز ہوتی ہے. اللہ
پہ پٹرول ڈال دو علی حق بنائے کھڑے ہوئے دوست ناراض تو نہیں کھڑے جیتے رہو جب تک طبیعت ہے کعبے کی تصویر سے باطل نہیں ہوتی تصویر کبریائی سے باطل ہوتی ہے روح کعبہ کی آمد سے باطل ہوتی ہے علی نہ ہو تو کعبہ ڈھانچہ ہے علی زباں ہیں منافق زباں سے پھرتے ہیں اذان دیتے ہیں روح اذان سے پھرتے ہیں انہیں مکان نے اجر ثواب کیا دینا مکان کو مان کے مالک مکان سے پھرتے ہیں ڈھانچے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی قیمت روح کی ہے ابھی میں سلطان العلماء بھی ہوں قبلہ بھی ہوں کعبہ بھی ہوں واہ بھی ہے آ بھی ہے سبحان اللہ بھی ہے ہاتھ بھی چومے جا رہے ہیں ابھی روح نکل جائے قریب بھی نہیں پھٹکے گا مگر کوئی کیوں جو قیمتی چیز تھی وہ چلی گئی اب ڈھانچے سے کیا لینا دینا کیا تم نے دیکھا نہیں اللہ نے حالانکہ فرشتوں سے کہہ رکھا تھا کہ آدم کا سجدہ کرنا ہے جو چھوٹی سے چھوٹی روایت ہے جعفر نقوی وہ بھی 40 دن کی ورنہ 6 ماہ تک کی روایتیں بھی میں نے پڑھی ہیں کہ 6 ماہ تک آدم کا پتلا خشک ہونے کے لیے پڑا رہا پرے کے پرے غول کے غول ہجوم کے ہجوم فرشتوں کے گزرتے رہے سجدہ تو دور کی بات دیکھنا بھی گوارا نہیں میں نے ایک دن جبریل کو روک لیا اللہ نے تمہیں کہا تھا فقعوا لہ ساجدین سجدہ کرنا تم کیوں نہیں کرے انہوں نے کہا جاہل نہ بن اللہ کا پورا حکم سن اذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین جب روح پھونکوں روح کے بغیر بت کو سجدہ کر کے مشرک ہو جائیں اگر صرف آدم کے جسم کو سجدہ کریں تو یہی تو بت پرستی ہوگی ہم روح کی انتظار کر رہے ہیں ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین سورہ آل عمران پڑھ لینا اللہ کہتے ہیں زمین پر دھرتی پر صفحہ ہستی پر روح زمین پر پہلا مکان پہلا گھر کعبہ ہے اول بیت ہے قبلہ اول کیوں نہیں کیونکہ اگر پہلے قبلہ ہوتا تو پھر منسوخ ہو سکتا تھا میں نے کہہ دیا تمہارے سروں سے چلا گیا تم نے دیکھا نہیں بیت المقدس منسوخ ہو گیا ہیکل سلیمانی منسوخ ہو گیا موسیٰ ہارون کا گھر کچھ دنوں کے لیے قبلہ بنا منسوخ ہو گیا کیونکہ اسے قیامت تک قبلہ رہنا تھا جسم تھا روح کی انتظار ہو رہی تھی 13 رجب کو روح آتی گئی محمد کو بھی سجدہ کرنا پڑا تھک تو نہیں گیا میرے دوست میں نے جو پیغام پہنچانا تھا پہنچا دیا ہم دیکھنے لگے بس اشارہ کر دینا مجھے پھر جاتا دیکھنا بات تو پیغام کی تھی پیغام یہی تھا جو میں دے بیٹھا ہوں جی روح ہے علی ہر حقیقت کی کہ مصطفیٰ کو 73 فرقے کی کتابیں بھری پڑی ہیں 73 فرقے کی کتابوں میں حدیث نہ دکھاؤں تو گھنٹہ گھر کے چوک میں کیا کہا شاباش یعنی تیرا دوست میرا دوست یہ نہیں کہا کہ میرا دوست تیرا دوست یہ نہیں کہا کہ میرا دوست تیرا اگر کہتے میرا دوست تیرا تو علی کا رشتہ جوڑتے اپنے آپ سے اب اپنا رشتہ جوڑ رہے ہیں علی سے
لہموں کا لہمی، تیرا گوشت میرا، دانوں کا دمی، تیرا خون میرا خون. یہ نہیں کہا کہ میرا خون تیرا خون، تیرا خون میرا خون. یا رسول اللہ کیوں علی کے خون کو اپنا کہہ رہے ہو؟ جب یہ حدیث پڑھوں ڈاکٹر ظفر تو یہ فکرہ کہنا مجھ پہ واجب نہیں اور جب ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ کیوں علی کے خون کو اپنا خون کہہ رہے ہو؟ کہا فریضیان نبک اس لیے کیونکہ عقل کا بیری بھی جانتا ہے کہ ہر بیٹے کی رگوں میں خون ہوتا ہے اس کے باپ کا. علی کی رگوں میں ابو طالب کا خون ہے. کیا میں کافر کے خون کو اپنا خون کہہ رہا ہوں؟ میری بات علی کے بدن میں ابو طالب کا لہو ہے. کیا کافر کے لہو کو میں نے اپنا لہو کا؟ اس لہو میں کچھ ایسی کشش تو نظر آئی رسول کو، کہا کہ یہ لہو میرا ہے، اور پھر کہا روح کا روحی، تیری روح میری روح ہے. لڑتے میرے نال تھک جانا بھی شیوہ بشریت ہے. تھکنا گالی نہیں ہوتا، تھکنا تو ہمت نہیں، انسان ہی تھکا کرتے ہیں. یہ تو پتہ نہیں اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے زمین خلق کی، ہم نے زمین خلق کی، ہم نے آسمان خلق کیے، ہم نے بہت ساری چیزیں بنائی. وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، مگر ہم تھکے نہیں. اللہ کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میں جب تو بدن ہی نہیں رکھتا، تھکن کیسی؟ یہ تو کوئی بدن والا کہے میں نہیں تھکا، کمال تو تب ہے. اور پھر سورہ زاریات نے نبی مسئلہ حل کر دیا. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، لگتا ہے ہم نے آسمان بنائے بہت سارے ہاتھوں کے ساتھ. بہت سارے اللہ میں کتنے ہاتھ ہے؟ کہا ید کے عدد نکال لے، میرے ہاتھوں کی تعداد معلوم ہو جائے گی. ید 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 کہتے ہیں ہاتھ کو. یہ کہ 10 دال کے 4، 10 اور 4 14. اللہ کہتا ہے میرے 14 ہاتھ ہیں. پچھلے دوستو سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں 14 روح ہے. اس لیے دوارکا میں کہہ رہا ہوں بار بار، ہر حقیقت کی روح ہے علی. ہاں ہاں راز کی بات ہے، کسی کو بتانا نہیں. ہر سجدے کے پیچھے بھی علی ہے. ہر سجدے کے پیچھے. تیرے میرے سجدے ہیں کیا؟ ایک ٹکے ٹوکری خریدنے والا کوئی نہیں. مقدس اردبیلی جیسی شخصیت، نام احمد ہے، نام احمد ہے، مقدس لقب ہے. نام کا پتہ ہر عالم کو بھی نہیں کہ ہر اصلی نام کیا. مقدس اردبیلی، مقدس اردبیلی یعنی زہد و ورع اور تقوی کی وجہ سے مقدس. تو اگر کوئی ایسا تقویٰ بھی ہو سکتا ہے، کوفے سے بصرے تک خچر لے گئے کرایہ پر. بصرے جب پہنچے وہاں ایک مومن نے خط دے دیا کہ سرکار یہ کوفے فلاں عالم کو میرا خط پہنچا دیجیے. واپسی پہ خچر کی بات پکڑ کے پیدل آ رہے تھے.
لوگ ملتے سے کہا خچر پہ سوار کیوں نہیں ہوتے؟ کہا میں نے خچر کے مالک سے کرایہ اپنے بوجھ کا طے کیا ہے، خط کا بوجھ اس میں شامل نہیں۔ اتنا بڑا عالم حجرہ نہیں میدان میں کھڑا ہوا ہے، آپ نے ممبر ہے، میدان کا بندہ اور مرد میدان کی للکار اور شیر کی دھاڑ کے ساتھ ہزاروں کی آنکھوں میں آ کے ڈال کے اعلان کرنے لگا ہوں پرنائی کلام رد پیش کرے۔ جب مر گئے خواب میں ایک عالم سے ملاقات ہوئی، عالم نے پہلا سوال یہ کیا، آپ کے تو مزے ہوں گے جنت میں، آپ جیسا مقدس پیدا کہاں ہوتا ہے؟ ٹھنڈی سانس لے کے کہا رائنا سوق العمل کسودن ما نفعنی الا حب صاحب هذا القبر، کہا عمل مندے کا شکار ہے، کوئی خریدنے والا ہی نہیں تھا۔ رائنا سوق العمل کسادن، کساد بازاری تو سمجھتے ہو نا، مندے کا شکار ہونا، کوئی خریدار ہی نہیں ہے، عمل نہیں خریدے گئے، یہ پھر زرق برق لباس کہاں سے آیا؟ یہ گلے میں نور کی مالا کہاں سے آئی؟ علی کی تربت کی طرف اشارہ کر کے کہا ما نفعنی الا حب صاحب هذا القبر، یہ تو قبر والے کی محبت کا انعام ہے۔ آج ہر شخص تازہ دم ہوتا، ہاں پتہ نہیں میں نے کس کس سرحد سے گزرنے کی نیت باندھ رکھی تھی، مادر جو خیال ہے وہ فرق در جو خیال، جو کچھ اللہ چاہتا ہے جو مولا چاہتے ہیں۔ ہر سجدے کے پیچھے میں نے کہا علی ہے، میں اپنے اور تیرے سجدوں کی بات نہیں کر رہا، ہمارے سجدوں کی حقیقت کیا ہے؟ غیر اللہ کا پہلا سجدہ کون سا ہے؟ ہاں تو ڈر کیوں رہے ہو؟ میں نے کئی بار تمہیں کہا جواب غلط بھی ہو تو ٹھک سے دیا کرتے ہیں، تمہارا تو صحیح ہے۔ آدم کا سجدہ، برادران اہل سنت کے لیے میرے پاس رسول کی حدیث ہے، اور تمہارے لیے تمہارے خیبر شکن کا فرمان ہے۔ کہنے والے دو ہیں، موقع الگ ہیں، سائل الگ ہیں، جواب ایک ہے۔ سوال یہ ہوا کہ آدم میں کون سا ترائے امتیاز تھا کہ نوریوں نے سجدہ کیا؟ کون سا سرخاب کا پر لگا ہوا تھا؟ نبی نے اپنے دور میں، علی نے اپنے عہد میں کہا امر اللہ الملائکۃ بالسجود لآدم علیہ کوننا فی صلبی، فرمایا آدم کا اپنا ذاتی حق تھا ہی نہیں، وہ تو ہم اس کی صلب میں آئے، ہمارا سجدہ ہوا تھا۔ جاگیر بنانے کے لیے جہاں تک آواز آئے گی وہاں تک جنت میں جاگیر ہوگی، فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ کتنی جاگیر چاہیے۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ اور ذات واجب کی قسم، اسی نام کو ورد بناؤ، خدا کی قسم قیامت کے دن بڑے فائدے میں رہو گے۔ میں نے قرآن مقتدر ترین کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ انہا القدمات الجنت من یاقوت ہمارا اذا دقت وقالت فی قنینہا یا علی یا علی، کہ جنت کا جو دروازہ ہے، اس کا جو کنڈا ہے، اس کا حلقہ یاقوت کا ہے اور سونے کا ہے، جب بجایا جائے آواز ابھرتی ہے یا علی۔
ابھی ایک حصہ سنایا ہے, باقی اگلا حصہ بھی سناؤں. میدان قیامت ہوگا, حضرت آدم سب سے پہلے چل پڑیں گے. میں پہلا خلیفہ اللہ کا, میں مسجد ملائک, میں مہمان خانہ فردوس کا پہلا معزز مہمان, میں اللہ کی حجت, میں اللہ کا صفی. جائیں گے, دروازہ کر کے جائیں گے, اندر سے جیسے گھنٹیوں میں بھی آج کل آیا ہوا یا علی, ہاں اندر سے دور سے آواز ہے یا علی یا علی, در نہیں کھلے گا. پھر بجائیں گے یا علی یا علی, در نہیں کھلے گا. پھر بجائیں گے یا علی یا علی, در نہیں کھلے گا. پھر بجائیں گے حتیٰ کہ جب 70 دفعہ بجائیں گے, پھر عرش کی جانب دیکھ کر کہیں گے اللہ میاں چکر کیا ہے, در کھلتا نہیں. آوازیں خدا جائے گی اپنی صفت پہ اتراتے ہوئے, سینہ پھلاتے ہوئے چلے آئے ہو, جب بجاتے ہو اندر سے آواز آتی ہے یا علی. ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا, یا علی کہو گے تو کھلے گا نا. اچھا بول کے نعرہ نہیں دباڑیا, مومن دا دل ٹھردا, اوڑا دا دل سردا, اوڑا نو للکار کے ایک کوئی نعرہ مار کے, 5 نعرہ 5 نہیں 1.25 لاکھ نعرے. میں خیر خواہی کرنے آیا ہوں تمہاری, بس اسی کو ورد زبان بنا لو, ایسی عادت ڈالو. بیٹھو تو علی, لیٹو تو علی, سو تو علی, جاگو تو علی, اٹھو تو علی, چلو تو علی, ٹھیکر لگے علی, سنبھلو تو علی, چاہو تو علی, نہ چاہو تو علی. مست کلندر, میرا فاتح کعبہ, میرا شافع معشر, میرا ساقی کوثر, میرا سر پہ ملیں گے, پھر جام چلیں گے, بار بار کے پیئیں گے. آخری مجلس ہے سرکار حجت کے نام نعرہ حلال لا دو. تحفہ دینے لگا ہوں تمہیں. زبان بھائی سورہ انشقاق, کون سا سورہ؟ لے آؤ بھی قرآن لے آؤ, ساتھ تفسیر کا حوالہ بھی بتاؤں گا تاکہ تشتے تحقیق میں ٹماٹروں یا مارنے ہی نہ پڑے. اللہ شکوہ کر رہا ہے بندوں سے, فما لهم لا يؤمنون وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ. اللہ فرماتے ہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ فما لهم کیا ہو گیا ہے لوگوں کو, لا یؤمنون ایمان کیوں نہیں لاتے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ جب قرآن پڑھا جاتا ہے سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ اور یا تو میرے سامعین وہ کھڑکی کھول دو, وہ دریچہ ذہن کا میں کھودا ہوں, لفظ رکھ دوں, میں نے تو بھیجنے ہیں, وہ شروع کرو گے. کیا کہہ رہا ہے؟ اذا قرئ علیہم القرآن لا یسجدون جب قرآن کی قرات کی جائے, تلاوت کی جائے, سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ بل الذین کفروا یکذبون بلکہ کافر جھٹلاتے رہتے ہیں. نہیں, میرا سوال تمام شیعہ سنی دوستوں سے ہے, جب ہے کافر, کافروں سے سجدے کی طلب کیسی؟ نہیں پلے بڑی میری بات. جب قرآن کہہ رہا ہے بل الذین کفروا, جب ہے کافر, سجدہ تو مومن سے مانگا جاتا ہے, صاحب کلمہ سے مانگا جاتا ہے. جب ہے کافر سجدہ کیسا؟ تفسیر عبدالرسمین کا مطالعہ کر رہا تھا میں, 14 طبق روشن ہو گئے. قرآن کے بارے سے پوچھا گیا کہ کافروں سے سجدہ کیسا, اور پھر پورے قرآن کی تلاوت میں تو سجدہ ہے ہی نہیں. سجدہ تو عزائم پر ہے اور وہ 4 ہیں, باقی 6662 آیت میں تو سجدہ ہی نہیں. پھر کیوں کہہ رہا ہے کہ سجدہ؟ فرمایا نہ یہ وہ قرآن ہے جو تو سمجھ رہا ہے, نہ یہ وہ سجدہ ہے جو تو سمجھ رہا ہے. اللہ کہنا یہ چاہتا ہے جب میرا محمد علی کے فضائل پڑھتا ہے تو کافر تسلیم کیوں نہیں کرتا ہے؟
दिया दरवाजा, मैं तो नहीं काफी आज तुम्हारे लिए, लेकिन एक फैसला कर लो मेरे जाने से पहले। जब मेरा रसूल अली के फजाइल पढ़ता है तो तस्लीम क्यों नहीं करते, शक क्यों करते हैं? पढ़ता फजाइल है। अल्लाह कहता है जब कुरान पढ़ा जाता है, और बैठे हो या किसी दूसरी दुनिया में हो, रसूल अली के फजाइल पढ़ता है, अल्लाह कहता है कुरान पढ़ा जा रहा है। यानी अल्लाह ने अली के फजाइल को कुरान कहा, मानने को सजदा कहा। फतवे तो मुझ पर रोज ही लगते हैं, एक और सही। और तू तो मौलवी से पूछता फिरता है मैं नमाज में अली का नाम लूं या न लूं, और तू अली के फजाइल नमाज में पढ़, अल्लाह फिर भी सजदा लिखेगा। समझ में आई बात? तू नाम के फतवे ढूंढता फिरता है, तो बेशक नमाज में अली के फजाइल पढ़ ले। हाँ, अल्लाह उसे नमाज लिखेगा, क्योंकि अल्लाह कहता है गजल भर तो जैसा 2 टके का नमाजी मेरा सजदा क्या कर सकता है, मेरा सजदा अली कर सकता है। तू अली का बात खत्म हो गई बात, बस नहीं थकाना नहीं तंग करना। पर्दे के पास बैठा है रसूल, रात भी मैंने सवाल किया था और साथ एक जुमला कहता सबर याद होगा, जो अली की मौजूदगी मानते हैं मेरा आधा वोट उनके साथ है, और जो लहजा मानते हैं आधा उनके साथ है ना। बराबर है वोट इकट्ठे ही ना ले। वो इसलिए मैंने आधा आधा कर दिया है कि बातें दोनों सच्ची हैं। जी जी, लहजा भी था, साहिब लहजा भी था। इधर देख, इधर देख। रसूल ने भी पूछा रब्बे खाता तो नहीं हमारी वाले वाले तू बोल रहा है यारी। मैं सभी कर पे जिंदगी और मौत की शर्त पर ऐलान कर रहा हूं, कोई माई का लाल रब पेश करे तो उन्हें अपनी तरफ से एक हर्फ भी कहा है, अपनी शाहरग न काट लो, मेरे नुस्खे पे शक कर लेना, वरना तो खुद मांगना। पाने वाले तू बोल रहा है अली, हमारे कुदरत इन्नी अताले वाला सरारे कल्बे का फलम अजिद फी है इल्ला अलीयन। मेरे हबीब मैंने तेरे दिल के शहन में झांक के देखा है, मैंने तेरे दिल में सिवाय अली के कुछ नहीं पाया। मैंने सिवाय अली के तेरे दिल में कुछ नहीं पाया। बस मैंने अत्ताले और आसर आए कर देखा, तेरे दिल के पर्दों को उलझ के देखा, सिवाय अली के बाकी रखनी हाकिफ नदीम अल्लाह नाराज हो जाता। आया मुझसे मिलने हैं, दिल में अली को छुपाए हुए। मूसा ने तूर पे अर्श पे
عزت چاہتا فقط. جا جس مذہب سے تیرا تعلق ہے اپنے مذہب کے مفسر سے پوچھ, ایسا ہے یا نہیں؟ بیوی, اور بیوی بھی نبی ذاتی, شعیب جیسے نبی کی بیٹی. اللہ نے کہا فخلا نہ لے, جوتی اتار کے رکھ. یعنی موسیٰ کی بیوی کو اللہ نے جوتی کی مثال دے دی. کھڑا مجھ سے باتیں کرنے کے لیے, دل میں بیوی سوچ رہا ہے. کسی کے دامن مبدت میں آئے اور نبی کی بیوی کو اللہ کے بارگاہ میں سوچا جائے تو جوتی کہہ کے غلبناک ہوتا ہے. محمد سے کہہ رہا ہے تیرے دل میں سوائے علی کے کچھ نہیں. چونکہ تیرے دل میں سوائے علی کے کچھ نہیں. فخاطب تو قبل لغت ہی کہ یطمئن قلبک, میں نے علی سے لہجہ ادھار مانگ کے تجھ سے علی کے لہجے میں بات کی تاکہ تیرا دل مطمئن رہے. اور محمد علی کو, اور دیکھو میں بار بار قرآن جعفری فکرہ میں اس کو درجن کے قریب دفعہ دوہرا چکا ہوں, لیکن ابھی 2% لوگ بھی نہیں پہنچے. اللہ کہہ رہا ہے کہ تیرے دل میں سوائے علی کے کچھ نہیں ہے. ابھی بھی نہیں سمجھے لوگ. اللہ کہہ رہا ہے میں نے سوائے علی کے تیرے دل میں کچھ نہیں پایا. اللہ کو تو غضبناک ہونا چاہیے تھا, دل میں علی ہے, میں کہاں ہوں. برہم ہونا چاہیے. آیا مجھ سے ملنے ہے, دل میں علی ہے, میں کہاں ہوں. کہتے نہیں میں نے لے جائی اسی لیے اس کا بنایا تاکہ تیرا دل مطمئن ہو. اور تیرا نبی اللہ کی ملاقات کے وقت دل میں علی کو رکھ لے تو اللہ گھر میں بلاتا ہے. میں نماز میں نام لے لوں تو مجھے فاتح سنا دے. ہے اسی ٹاپک پہ ماحول میں ساتوں کی سنن ڈھول رہا ہے. یہ کون ہے لہجے کی گھنن ڈھول رہا ہے. کیا تیری صدا ملتی ہے حیدر کی صدا سے, کیا پردے کے پیچھے سے علی بول میں نے تمہیں پچھلے فنکشن میں یاد ہوگا معراج پڑھتے ہوئے وہ ایک ملنگ اور مولوی کا مکالمہ سنایا تھا, یاد ہے؟ یعنی وہ عالم کی تو حقیقت دو تھے. ایک کہتا تھا علی کا لہجہ تھا, وہاں علی نہیں تھا. دوسرا کہتا نہیں خود علی تھا. تو بصرے میں بیٹھے تھے, مسجد میں بحث کر رہے تھے. جنہوں نے نہیں سنا ان کے لیے دوہرا رہا ہوں جلدی جلدی. تو ایک کوئی مجھے ایسا دیوانہ بھی وہاں بیٹھا تھا. جب ایک نے کہا ہے انسان بن انسان مان لے علی تھا وہاں. ملنگ نے کان بھرے, جب سنا نا علی تھا اٹھ کے اس نے دھمال ڈالنا شروع کر دی. کہنے لگا پہ ابھی من ہو شبیہ الرحمان, میرا باپ قربان ہو جائے اس علی سے جو رحمان کی شبیہ بن کے گیا. میرا ابا قربان ہو جائے اس علی سے جس کی شبیہ جو اللہ کی شبیہ بن گیا. دوسرے کا ماحول قوت اصفر, دیکھا نا
खुद तो काफिर थे ही, उस गुलाम को भी काफिर कर दिया। अल्लाह की शरीक कैसे हो सकता है अली? ओए, ये तो पागल मौलवी है। अली नहीं था, अली का लहजा था। उसने चक्कर भी बढ़ा दिया धमाल का। कहने लगा लहजा था, कहने लगा फिर अभी उम्मी मन हुआ शबी हो रहमान, मेरे माँ बाप दोनों कुर्बान हो जाए उस पर जिसकी शबी खुद अल्लाह बना था। दरूद पढ़ लो मिलकर आवाज़ बुलंद। कुछ पल्ले पड़ा या वक्त ज़ाया हुआ? खुश रहो, आबाद रहो। मौला तुम सबकी इबादत कबूल फरमाए। रोजाना पूछता हूँ यही जुमला आप ही के लिए, ताकि ये शऊर बेदार हो जाए, लाख दरिया इल्म के बहा दिए जाएं। जब तक चार आंसू न बहें, शाम से आने वाली राजी नहीं होती। बस बहुत ज्यादा पढ़ गया तो बहुत थोड़ा और पढ़ना है मुझे। आज दिन में तुमने अकबर के बाबा की शबी निकाली और फिर मेरे पढ़ने की बारी इत्तेफाकन उस वक्त आई कि मैं यहीं से खड़े होकर भी अगर अपने समात को दीवार मवद्दत के हवाले कर दूं तो मुझे किसी पर्दादार की बेपर्दगी में आवाज सुनाई दे रही है, या हाफिजू। अल्लाह जी 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 जी। मैंने कहा इस वक्त भी मेरी समाज से किसी पर्दादार की, किसी साहिब रिदा की बेरिदाई के आलम में आवाज सुनाई दे रही है। हर शख्स फजाइल जिस तरह सुनता है उसकी अपनी मर्जी होती है। इसमें इतनी गुजारिश जरूर करूंगा कि इधर उधर देखना भी गुनाह है अजीम समझ लिया करो। यानी ना दर्द की हर कहानी से वाकिफ हो तुम, पढ़ने वाला तो याद कराता है। और याद जो मैं करा रहा हूं, जब कभी मैंने इस मसाइल को शुरू किया है ना, तो ये कहना भी जरूरी समझता हूं मोमिनीन की याद दहानी यादाश्त के लिए, इंतबाह के लिए बड़ा मसाइब है ज़ैनब का पहरा देना। मुझे लाते वाजिब की कसम। जी जी आखिरी जोड़ है, आखिरी जोड़ है। अली की बेटी का पहरा मेरी तहकीक में सबसे बड़ा मसाइब। हो सकता है मैं चला जाऊं और कोई अदादार बात में शक करके गुनाहगार हो। क्या ये अकबर की बच्ची से बड़ा मसाइब है? क्या ये कासिम की पामाली से बड़ा मसाइब है? क्या ये अब्बास की शानों से बड़ा मसाइब है? भाई मेरी जरूरत क्या, मैं कहूं ये बड़ा ये छोटा, दलील मेरे पास ऐसी है, पहाड़ नहीं उसे रद्द कर सकता। बेशक हर मुसीबत का लम्हा कयामत का है, लेकिन किसी मुसीबत के लम्हे में अली नजफ छोड़ के करबला नहीं आया। अली ने नजफ उस वक्त छोड़ा जब ज़ैनब की आवाज गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब बेटी की आवाज, हाँ जो कुछ मैंने देखा है किताबों में वो यही है। अभी अल हफीज की बाज गश्त बाकी थी, नजफ की जानिब से घोड़े के समूह की आहट हुई। आपको पता नहीं, जिस तरह भी सुनाया जाता है, मैं सुनी सुनाई का कायल नहीं, मैंने यही पढ़ा है। गौर से देखा, अभी बाबा दूर था, खुशबुए विलायत पहले आई। तड़प गई अली की बेटी और रो के कहा, बीबियो इस्तकबाल के लिए खड़ी हो जाओ, नजफ से मेरा बाबा अली आ गया। फैसलाबाद वालों 64 बीबियों ने इस्तकबाल किया, जो थके नहीं है उनके लिए है जुमला। 64 बीबियां खड़ी हो गई, अली ने सवारी रोकी। 63 बीबियों ने जैसे हाजी काबे का तवाफ करते हैं बिला तशबीह, अली की सवारी का तवाफ शुरू किया। कोई बीबी कहते या अली उस वक्त आए जब मेरे सर से ताज उतर गया, या अली तब आए जब मेरे बेटे न रहे, या अली तब आए जब मेरे भाई मारे गए। अली हस्ब रुतबा एक एक बीबी को तसल्ली दे रहे हैं। बस
आखिरी जुमला कहने लगा हूं मैं, सारा कुछ छोड़ दिया। मैंने कहा था ना 64 बीवियों ने इस्तेमाल किया, और फिर कहा 63 बीवियों ने तवाफ किया। क्यों? शौकत लिसानी थी। रिवायत ऐसे है, किताबें बताती है एक बीवी सबसे अलग खड़ी है, जिसके सीने में पत्थर का टुकड़ा नहीं गोश्त दिल है, उसके लिए पढ़ने लगा हूं। अगर चोट लगे तो कौम का खादम समझ के माफ कर देना। किताबों में है वो बीवी सामने खड़ी थी जिसका खून यहां से जारी हुआ और शाम के बाजारों में भी बहता रहा, न दरबारों में रुका, न बाजारों में रुका। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो मैं दुआ दे सकता हूं तुम्हें कि जो जो आंखें इनके गम में रोती हैं, खुदा करे किसी गम में अशबार न हो। खत्म कर दी मैंने अपनी बात। अचानक खैबर शिकन की नजर पड़ी। ज़ैनब बेटा, जी बाबा, मेरी सकीना मुझसे नाराज है, सलाम नहीं किया, न पुरसा दिया, न पुरसा लिया। तब आपके बीवी ने कहा, बाबा का सलाम नहीं किया सकीना? रोने वालों, कहने को सकीना बढ़ी, हकीकत में जनाजा चला। कांपता हुआ बदन, लरसते हुए पांव। अभी भी अली की सवारी से कुछ दूर थी, फिर रुक गई। रोने आया तो देखा मिलता, बिला तशबीह लरसते हुए हाथ उठे, माथे पर रखे, कहा अस्सलाम वालेकुम या अमीर अल मोमिनीन। मोमिनीन का अमीर मेरा सलाम। अली जीर में बैठे, कहा सकीना मैं तेरा लगता कुछ नहीं हूं, तेरा मेरा रिश्ता कोई नहीं है, अजनबियों की तरह सलाम। मैंने हाथ जोड़ के कहा, यार तेरी शिकायत करना काफिर का काम, शिकायत नहीं मेरा शिकवा है, और शिकवा भी बेजा नहीं बजा है। रो के कहा, अपने मल्लूम दादा से क्या शिकवा है? कहा, यार इंसाफ कर, अपनी बेटी के पहरे की आवाज सुनी